ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دعوت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں موت کے بعد میت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، کن چیزوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جیسا کہ موت کے وقت میں جن چیزوں کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس کا ذکر گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں کیا گیا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں موت کے بعد والے جو احکامات ہیں مردے کے ساتھ، یعنی تجہیز و تکفین کا، اور اسی طریقے پر اور دیگر مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تھا کہ جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس وقت تک میت کے پاس یعنی قریب میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا درست نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی دور جگہ پر بیٹھ کر میت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یہ مباح اور جائز ہے اور بہتر عمل ہے، لیکن میت کے غسل سے پہلے یعنی میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے قریب میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب انسان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، تو اہل معاملہ کو حکم دیا گیا کہ تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے۔ سب سے پہلے قبر کا بندوبست کیا جانا چاہیے، پھر اس کے بعد غسل، کفن، جنازہ اور دفن کا سارا سامان فراہم کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات اچھی طریقے سے ملحوظ رکھیں، عام طور پہ تجہیز و تکفین میں لوگ بہت تاخیر سے کام لیتے ہیں۔ یہ پسندیدہ اور مناسب عمل نہیں ہے کہ کسی رشتہ دار کی آمد کے انتظار میں کئی دن تک انسان کی باڈی کو فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت نامناسب عمل ہے اور بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ ایک فرد کے انتظار میں کئی دن تک میت کو روکے رکھنا اور اس کے لیے تجہیز اور تکفین کا سامان نہ کرنا، یہ نامناسب بات ہے، یہ بہتر بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو تعلیم دی ہے جیسے ہی انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے، لیکن ہم لوگ رشتہ داروں کے آنے کے بہانے اور عام طور پہ خلیجی ممالک میں رہنے والے افراد کے آنے کے انتظار میں کئی دن تک انسان کی باڈی کو رکھ دیا جاتا ہے فریزر میں۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، نامناسب عمل ہے۔ ہر آدمی کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا گیا کہ اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے اور جمعہ کی نماز سے پہلے کفن دفن ہو سکے تو ضرور کر لینا چاہیے، یعنی جمعہ تک کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جنازے کی نماز میں مجمع زیادہ ہوگا اور لوگ آئیں گے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جمعہ تک کا بھی انتظار نہ کرے، جمعہ کی نماز تک کا بھی انتظار نہ کرے، جلدی سے تجہیز و تکفین کر لے، یہ بہتر بات ہے۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ ہے، عام طور پہ
کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر کے لیے جاتا ہے اور احرام کی حالت میں فوج ہو جائے، یہ بہت بہتر بات ہے، یہ اس کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آدمی حج کے سفر کے لیے نکلے اور اس کا حالت احرام میں انتقال ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کو ہی ایسی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی ایسی موت دیتا ہے۔ عام طور پہ جو حالت احرام میں مر جائے، یعنی احرام کے باندھنے کے بعد مر جائے، تو اس کے لیے بھی تجہیز و تکفین اور غسل وغیرہ کا ویسے ہی انتظام کیا جائے گا جیسا عام لوگوں کا انتظام کیا جاتا ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے حالت احرام میں سر کا ڈھانکنا منع تھا اور خوشبو کا لگانا منع تھا، جیسے اس کی موت آ جائے گی تو احرام ختم ہو جائے گا، تو اب سر بھی ڈھانک سکتے ہیں اور خوشبو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے عام مسلمانوں کے ساتھ مرنے کے بعد جو برتاؤ کیا جاتا ہے، ویسے ہی حالت احرام والے شخص کا جو مر جائے اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے پانی کے جہاز میں یا کشتی میں، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ عام طور پہ بس اوقات گزشتہ زمانے میں لمبے سفروں میں 15 20 دن کے سفر پر لوگ جایا کرتے تھے اور لمبے سفر ہوا کرتے تھے، اور خشکی کئی دنوں کے بعد ان کو نظر آتی تھی اور سمندر میں سفر ہوتا تھا۔ تو ایسے موقع پر یعنی کسی کا جہاز میں انتقال ہو جائے، پانی کے جہاز میں، اور خشکی اتنی دور ہے کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے ناش کے خراب ہو جانے کا، اسی طریقے پر اس میں تعفن اور بدبو کے پھیلنے کا امکان ہے، تو فقہائے کرام نے فرمایا، فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ ہے کہ غسل اور کفن دے دیا جائے اور نماز جنازہ پڑھ لی جائے کشتی میں، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے کفن کو اس پر اچھی طرح باندھ کر دریا میں ڈال دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ جب اس مردے کو دریا میں ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ کوئی وزنی پتھر یا کوئی اور چیز اس کے ساتھ باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ ناش سمندر کے تہ میں پہنچ جائے اور اوپر کی طرف نہ آئے۔ اور اگر کنارہ دور نہیں ہے، خشکی دور نہیں ہے اور یا ناش کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو فقہائے کرام نے فرمایا نماز جنازہ پڑھ لے کشتی میں اور اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دے اور پہنچنے کے بعد زمین میں دفن کر دے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے پر اگر کوئی کافر مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ ایک ایمان والا جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے آپ نے سماعت فرمایا، لیکن جب کوئی کافر مر جائے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا؟ یعنی کہ میت اگر کافر ہو، اس کی لاش ملی ہو تو کیا کیا جائے؟ تو فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس میت کو عام کپڑوں میں لپیٹ کر کسی گڑھے میں ڈال دینا چاہیے، اس کے ساتھ احترام کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ، مرنے والا اگر مرتد ہو کر مرا، یعنی پہلے مسلمان تھا پھر مر گیا پھر کافر ہو گیا، یا کافر ہی کافر مر گیا، تو فقہائے کرام نے فرمایا نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کو کفن دیا جائے گا، اور نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے طریقے پر اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا، نہ اس کے مذہب والوں کو وہ لاش پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ فقہائے کرام نے فرمایا کوئی گڑھا کھود دے اور کھود کر اس لاش کو ڈال دے۔ اسی طریقے پر کوئی ایسا بندہ ہے جو کافر ہے شروع ہی سے اور اسی حالت میں مر گیا، تو فقہائے کرام نے فرمایا جو مرتد ہو کر مرا تو اس کی لاش تو کتے کی طرح زمین کے اندر ڈال دی جائے گی، اس کے رشتہ داروں کے بھی حوالے نہیں کی جائے گی، لیکن جو شروع ہی سے کافر تھا، ایمان نہیں لایا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا، اس میں دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ جو
مرتد ہو کر مرا، یعنی پہلے ایمان لایا، پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا پھر ایمان لایا، یا کوئی مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، تو اس کے ساتھ تو برتاؤ یہ کیا جائے گا کہ اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، کفن بھی نہیں دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور نہ اس کے مذہب والوں تک یعنی کافروں تک اس کی لاش بھی پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی لاش اس کے مذہب والوں تک نہیں پہنچائی جائے گی، بلکہ گڑھے میں کتے کی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان تھا لیکن مرتد ہو گیا، تو اس کے ساتھ غیر احترام والا برتاؤ کیا گیا۔ لیکن کوئی شروع ہی سے کافر تھا، شروع ہی سے کافر ہے اور اسی حالت میں مر گیا، اور اگر اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا ہم مذہب موجود ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کی لاش اس کے رشتہ دار کے لیے چھوڑ دینی چاہیے، تاکہ رشتہ دار جس طرح چاہے اسے دفن وغیرہ کر لے، اور اگر کوئی رشتہ دار یا اس کے مذہب کا نہیں ہے تو اس کے مسلمان رشتہ داروں پر یا پھر کوئی اور مسلمان ہے تو اس کا غسل اور کفن اور دفن تو واجب تو نہیں ہے، البتہ ان کے لیے اتنا جائز ہے کہ غسل و کفن اور دفن کا جو مسنون طریقہ مسلمانوں کے لیے جو ذکر کیا گیا اس کی رعایت کیے بغیر اسے ناپاک کپڑے کی طرح دھو کر کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی گڑھے میں دبا دینا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کی بات لکھی ہے، یعنی کافر مرا ہے، یعنی کافر مر گیا تو اس کو اس کے مذہب والوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے، اگر مذہب والے نہیں ملتے ہیں تو یہ عام مسلمان اس کی لاش کو پڑا ہوا دیکھے تو کسی گڑھے میں ڈال کر اس کو دفنا دے، یعنی ڈال دے، چھوڑ دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی مسلمان میت کے سب رشتہ دار کافر ہو، مسلمان کوئی مرا ہے لیکن اس کے سارے رشتہ دار کافر ہیں، تو اس کی تجہیز و تکفین، نماز جنازہ اور دفن کرنا مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ ہے۔ مرنے والا تو مسلمان تھا، البتہ اس کے اور رشتہ دار کافر ہیں، مثال کے طور پہ اس کی بیوی کافرہ ہے، اس کے والدین اور اس کی اولاد کافرہ ہے، تو مسلمان مرا ہے یہ اور اس کے رشتہ دار کافر ہے، تو مسلمانوں کے ذمے اس بات کا حکم دیا گیا کہ اس کے لیے نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کا سامان کرنا مسلمانوں کے ذمے یہ فرض کفایہ ہے۔ اور اس کی لاش کافر رشتہ داروں کے حوالے نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ تو مسلمان ہے اور کافر وہ اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے، لہذا مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ اس لاش کو کافروں کے حوالے نہ کریں اور کافروں کو غسل کرنے کی اجازت بھی نہ دیں، اور اسی طریقے پر کسی مسلمان کو دفن کرنے کے لیے اس کے کافر رشتہ دار کو بھی قبر میں داخل ہونے نہیں دینا چاہیے، یعنی کوئی مسلمان مرا ہے اور اس کے رشتہ دار کافر ہے تو کسی مسلمان ناش کو اتارنے کے لیے اس کا کوئی کافر رشتہ دار قبر میں اتر رہا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ عام طور پہ کسی کے مر جانے کے بعد مزاج یہ بن چکا ہے، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جو علم سے ناواقف ہے گریبان چاک کرتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، اور میت کے سامنے بیٹھ کر یا اس کے سامنے بیٹھ کر خواتین عام طور پہ اپنے سر کو پیٹتی ہے اور بہت سارے ایسے رسومات کرتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو ان کو بڑی سخت حالت میں پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ارد گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ انتقال کر چکے ہیں؟ یعنی بطور مایوسی یا حاضرین سے دریافت کرنے کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ کیا مر چکے ہیں یا ختم ہو چکے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں، ابھی تو مرے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس حالت میں دیکھا تھا، آگے نے حالت مرض میں مبتلا ہے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر اور صحابہ کرام کا جو مجمع تھا وہ بھی رونے لگا۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اچھی طرح سن لو اور اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا ہے
کیونکہ اس پر بندے کا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ پھر زبان کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ اور ماتم کرنے پر سزا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے مرنے پر آنکھ سے آنسو نکلنا اور دل کا غم ہونا، اس پر تو پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ بندے کا اختیار نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ جب کسی کی موت آ جائے تو اس وقت میں نوحہ کرنے سے، یعنی اس کی شان میں الفاظ کہے جا رہے ہیں اور چیخ و پکار کیا جا رہا ہے فلاں ایسا تھا، یا پھر اس کے ساتھ گلا شکوہ کیا جا رہا ہے، یا پھر بہت سارے جاہل لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھ سے آنسو بہانے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یعنی غم کی بنیاد پر آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے اور دل غم کر رہا ہے تو بندے کا اختیار نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے زبان کی طرف فرمایا اس کے اوپر پکڑ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے تم نوحہ اور ماتم کرو گے، اس پر اللہ تعالی شانہ سزا دیتا ہے۔ اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے اور دعا اور استغفار کرنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمت فرماتا ہے۔ چنانچہ اس روایت کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل فرمایا۔ ایک اور روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا، یعنی مرنے کے بعد بند نہیں کیے تھے، کھلی رہ گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے تو بینائی بھی ساتھ میں چلی جاتی ہے، یعنی بینائی نہیں رہتی ہے، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور پھر فرمایا اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہ موت کے بعد مردے کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، میت کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے اہل خانہ یعنی حضرت ابو سلمہ کے اہل خانہ چلا چلا کر دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگے اور رنج اور صدمے کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگی جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم جو کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما، اور اس کے بجائے تو ہی نگرانی فرما ان کے پسماندگان کے لیے، اور اے رب العالمین تو ان کو بخش دے اور ہم کو اور اس کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پروردگار عالم اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں پر چیخ و پکار کرنا اور نوحہ اور ماتم کرنا شریعت میں اس کی بالکل طور پہ اجازت نہیں ہے، چلا کر رونا۔ ہاں البتہ آنکھ سے آنسو نکل جائے اور دل مغموم ہو جائے، بندہ اس سے بے اختیار ہو جاتا ہے ایسا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ گنجائش دی ہے، اس لیے کہ بسا اوقات کوئی بندہ صدمے کی وجہ سے اتنا روتا اور اتنا چلاتا ہے کہ وہ الفاظ کو خود سمجھ نہیں پاتا ہے، جیسا کہ یہاں واقعہ پیش آیا، حضرت ابو سلمہ کے گھر والے چیخ و پکار کرنے لگے اور ایسے الفاظ نکالنے لگے جو خود ان کے لیے بد دعا تھی۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ یہ جملے مت کہو، لہٰذا انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اور اللہ کی قضا پر راضی رہنا، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مسنون عمل ہے، اللہ کی قضا پر راضی رہنا۔ عام طور پر شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اتنا علاج کرنے کے باوجود بھی نہیں بچا، فلاں ہوا، اللہ نے لے لیا، یہ کفری الفاظ نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، میت کے وارثین، یہ نامناسب بات ہے۔ کبھی کبھی جملے ایسے نکلتے ہیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ انسان کو چاہیے ایسے موقع پر صبر کے بندھن کو تھامے رکھیں، نہ چھوڑیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. لوگوں نے دریافت کیا ہے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی تو انسان ہوں لہٰذا میرے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ زبان سے شکوہ شکایت اور چیخ و پکار کرنا اور نوحہ ماتم کرنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. اسی طریقے پر ایک اور مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد میت کے احترام میں میت کو بوسہ دینا، خواہ احترام کی بنیاد پر ہو یا پھر تعلق اور محبت کی بنیاد پر ہو، عقیدت سے بوسہ لینا. علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ میت کو بوسہ دینا درست ہے اور جائز ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا. زاد المعاد نے اس روایت کو نقل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کا بوسہ لینے کے بعد آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، گریہ طاری ہو گیا. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ لیا. زاد المعاد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس سے عقیدت و محبت میں اس کی پیشانی کا بوسہ لینا یہ درست ہے، جائز ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمل کیا. ایک صحابی ہے وہ روایت کرتے طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو ان کی حالت نازک دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمیوں سے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آ گیا ہے، اگر ایسا ہو جائے یعنی ان کی موت آ جائے تو مجھے خبر کی جائے اور ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دیر تک اپنے گھر والوں کے بیچ میں رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ مرنے کے بعد جلدی کیا جائے، تاخیر نہ کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے. سنن ابی داود کی یہ روایت ہے، جس سے واضح طور سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد تاخیر نہ کی جائے، جلد بازی کی جائے تجہیز و تکفین میں. ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تمہارا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھو اور قبر تک پہنچانے اور دفن کرنے میں جلدی سے کام لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی ہے. عام طور پہ ہم لوگ میت کو تجہیز و تکفین کرنے میں، دفنانے میں، اسی طریقے پر اور مسائل میں ہم تاخیر سے کام لیتے ہیں. یہ بہت نامناسب بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. عام طور پہ لوگ میت کے مرنے کے بعد یہ مسائل یعنی نوحہ نہ کرنا، ماتم نہیں کرنا، ان مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں. خواتین اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتی ہے. نام لے کر چیخ و پکار کرنا، چلانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس بات کی تو گنجائش دی ہے کہ کسی کے جدا ہونے کے بعد حقیقتاً غم ہوتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، نبی کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، تو یہ اور بات ہے. لیکن عام طور پہ گریہ وزاری کرنا، چیخ و پکار کرنا، کپڑوں کا پھاڑ دینا اور میت کے سرہانے بیٹھ کر اس کے تعریفات میں اور اسی طریقے پر یا بعض لوگ اس کی شکایت میں جو اس سے نالاں ہوتے ہیں، شکایت میں مختلف باتیں کہتے رہتے ہیں، یہ بہت نامناسب بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو محترم ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا کہ میت کے اوپر نوحہ اور ماتم کرنا یہ بالکلیہ طور پہ درست نہیں ہے، نامناسب بات ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے اعزا اقارب کے مرنے کے بعد صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنے اور نوحہ اور ماتم سے بچنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.